اپنے آپ نو کم نہ سمجھو، خالق اکبر دا نام بلند ہے۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد تھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وجنات للمؤمنين والنار للمنافقين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى وزيره وخليفته وابن عمه علي أمير المؤمنين نعرہ حیدری، الصلاة والسلام على السيادة الجليلة المخدومة الكريمة، عالمة غير معلمة، صديقة الكبرى، الشهيدة المجروحة، المحرومة عن حق ميراث أبيها، التي كانت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا أدي بابا جڑے مصائب میرے تے آئین، اگر دن تے آوینا دن کالیاں راتیں تبدیل ہو ونن، اگر پہاڑ تے آوینا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو ونن، جل رویا مدینے دیاں دیواراں حل وننا، اج او دیوی آ گیا ہے، زہرا دا انتقال ہو گیا، مل گیا غسل مل گیا کفن، ساریاں اولاد آئیاں ان کربلا دا غریب نہیں آیا، آوازاں دے فخر مریم میں فخر عیسیٰ، میں کما سدے میں آسا، کفن دے بند ترٹے نواز آئیے، آؤ میرا لراسی بچڑا، آؤ میرا مسافر بچڑا، آؤ میرا غریب بچڑا، ماں کائی واری سڈی، حسین روندہ ویندائے تے جھکدہ ویندائے، معاد موند نال موال لائے، آدھے اممہ میرے نال بول، تیرا میں اللہ راسی پتران، اممہ میرے نال بول، تیرا تسا پتران، اممہ میرے نال بول، جیتے مدینہ چھوڑ دیتے میں بھی مدینے کوئی نہیں رہنا، حاطف غیبی دی آواز آندی ہے، یا علی حسین کو ماں دی لاش تو جدا کر، جے حسین روندہ ریا قیامت آویسی، میرے ملائکہ نو عرش الہی تے آرام
نام نہیں تاریخ دیے حسین نو جدا کرن واسطے امیر المومنین حسین نو سجے بھی چم دین کھبے بھی چم دین تسلیاں دے کے ماں دی لاش تو جدا کی تنے میں تے گوادا مدینہ آئی لاش حسین دی ماں دی آئی رومن والا حسین آئی لاش تو اٹھاون والا سکا بابا آئی تسلیاں دے کے اٹھایا ذرا ذہن کو گنوان کربلا میدان آئی کربلا دی تتی ریت آئی لاش حسین دی آئی رومن والی سکینہ آئی جدا پہلا پرسا ملا ایس پیو دی لاش چھوڑ دیتی ایس آدھیے بابا تیجا قاتل میں کو رومن نہیں اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ وعلى الحسن المعصوم والحسین الغریب اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة صلوات دعا ہے کریم اللہ جتنے قدم چل کے آئے ہو ہر قدم تھے اللہ تہاڑے گناہ معاف فرمائے قدم قدم تھے اجر عظیم عطا فرمائے جتنی دیر اس ذکر چ بیٹھے ہو کریم اللہ عبادت شمار فرمائے بہت ہی عظیم ذکر ہے اور بہت بڑی توفیق ہے اس مجلس حسین چ آمنا اور مظلوم کربلا دے بارے سرکار رسالت مآب دی حدیث فرمایا ان الحسین میرا حسین بے شک مصباح الہدى ہدایت دا چراغ سفینۃ النجات نجات دی کشتی ہے اے او مظلوم اور او ہادی ہے جس نے بہت بڑی عظیم قربانی دے کے اپنے قاتلانوں بھی کوشش کیتی ہے کہ ہدایت مل جائے عجیب مسلمانن فکر جڑی آئی کربلا دے وچ اگر اس نو سمجھ گدا یہی ایام ہیں جدہ فوجاں جمع ہوندیاں پئیاں ہیں اور تاریخ نے لکھیا ہے اشکیاء دے وچ کافی لوگ ایسے ہیں جڑا اپنے منہ چھپیندے ہیں تاکہ چہرہ نظر نہ آوے اکثر سپاہی عمر سعد دے انہاں دے چہرے ڈھکے ہوئے آئے مورخ لکھدا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ڈھیر سارے لوگاں نے مظلوم کربلا نو خط لکھے ہیں دعوت کیتی ہے کہ کوفے آونیو اور ایک کوفہ دے او سپاہی ہیں جڑے کربلا چاہے سوچ تبدیل ہوئی ہے جدہ کوفہ خط لکھے آنے اس وقت اے سمجھ دے ہیں مظلوم کربلا نو سڑ کے اسانو جنت مل ویسی آج اے انہاں دی فکر تبدیل ہو گئی ہے اوے لکھن والے انہاں دی سوچ اے ہے کہ اکبر دے بابے نو مار کے جنت مل جاسی اے فرق کوئی سالہ اچ نہیں ہویا خط مظلوم کربلا مکہ اچ پہنچیں رستے دے وچ ہیں ایام حج ہیں حج دے ایام ایک مہینے دا فاصلہ بڑی مشکل نال بندا ہے ایک مہینے پہلے جنہاں لوگاں نے خط لکھے ہیں انہاں لوگاں دی سوچ تبدیل ایک مہینے دے اندر ہوئی وجہ کیا بڑی وجہ دنیا دی لالچ مورخین نے مختلف اسباب لکھے کہ بہت بڑی سختی آئی کوفہ چ نکلن نہ دین دے اور ابن زیاد دی بڑی سختی اور سزا یہ سب عامل اپنی جگہ تھے لیکن یہ کہ جڑے لوگ کربلا چاہیں سپاہی بن کے آئیں
وہ ایک دنیا دی لالچ دی وجہ اور سوچ پھر اس طریقے نال تبدیل ہوئی جس نو وارث جنت جوانان جنت دے سردار منیندے ہیں، اور اس وقت خط لکھے اج کربلا دے وچ مارن واسطے تیار ہیں کہ مار کے اساں جنت گھنا ہے۔ جب تک یہ سوچ اور فکر انسان دی درست نہیں ہوندی اس وقت تک، یعنی ایک لحاظ نال جب تک اعتقادات درست نہیں اس وقت تک عبادات بھی اپنا مفہوم نہیں رکھ دے۔ اگر اعتقادات درست ہیں پھر عبادات دا بھی ثمرہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جڑا اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عرب دا دستور ہے اگر کہیں کو دعوت کیتی ونے مہمان سڑیا ونے، کربلا دے وچ اکبر دا بابا مہمان ہے، اور کربلا تو کوفہ ٹھیک ہے ضرور ہے کہ فاصلہ ہے، لیکن انہاں دا ملک ہے، مظلوم کربلا مدینے چو کربلا ہے۔ عرب دا اے دستور ہے کہ اگر مہمان کو سڑیا ونجے پھر اس دے نال زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اس عرب رسم دی وجہ تو شرمائندے پائے ہیں اور شرم دی وجہ تو اپنے چہرے چھپائے ہوئے ہیں۔ ورنامی ایک ملعون ہے، اے بھی اس فوج دا حصہ ہے، اس نے بھی خط لکھیا ہے مظلوم کربلا کو، اس تے چہرے تو نقاب ہٹیا ہے، امام دنال اس تے نگاہ پئیے، شرمشاری دی وجہ تو اس نے اپنا دوبارہ نقاب کیتا ہے۔ عمر سعد نے آکھے کہ ون کے پیغام دے ساڑی طرفوں، پیغام ون کے پیغام دے ورنامی ملون، یہ میں کیویں مظلوم کربلا کو ون کے پیغام دے میں خود خط لکھا ہے، اور میں ہن ون کے جائے خط لکھا ہے میں اس امام کو کیڑے الفاظ اور کیڑے منہ دے نال میں ون کے امام نو خطاب کراں۔ پھر عمر سعد نے مختلف افراد نو آکھے سارے آدن بھی اس کم تو ساکوں معذور رکھ، پھر اس 4000 یا 5000 دا لشکر ہے، سارے لشکر نال خطاب کیتا کہ تہاڑے چھو کوئی ون کے امام نو پیغام دے وے، تے سارے نے سر جھکا چھوڑیا۔ تو بہت ساری تعداد کربلائے ایسی ہائی جنہ دی سوچ اور فکر اے ہائی کہ کربلا دے وچ نواسہ رسول نو مار کے جنت حاصل کرائیں۔ مظلوم کربلا دے کافی خطوات ہیں، اور مظلوم کربلا نے کوشش کی تھی کیونکہ ہدایت دا چراغ ہیں، سفینہ نجات ہے، جتھو بھی گزرنا ایک معروف دیا۔ میرا دل چاہتا ہے کیونکہ بہت سارے اصحاب ایسے مولا دے جنہ دا تذکرہ نہیں کیتا ویندا، اور کل بھی ایک اہل سنت بھائی نے بھی آکھیا ہے کہ معروف شہادتاں پڑھیاں ویندیاں یا انہاں دا ذکر کیتا ویندا ہے، بالآخر اصحاب ہیں، اور او اصحاب جس تے اتے مظلوم کربلا خود فخر کیتا ہے اور فرمایا یہ جڑی رات آوان علی اس رات شب عاشورہ اج دن جڑا گزرا ہے، یہ اصل دے وچ جڑا عمر سعد دی طرفوں اعلان ہے اج دا دن ہے جنگ ختم ہو ونجنی ہے، اج دی رات اس نو تبدیل کیتا گیا، مؤخر کیتا گیا کل دے دن تک۔ امام نے خود مہلت منگی اور امام نے شب عاشورہ عبادت گزاری ہے۔ اعمال دے وچوں بھی تھوڑا جہا مختصر تذکرہ کیتی ونجا کہ جیڑا بھی اگر محبت حسین رکھ دے زیارت عاشورہ دا پڑھنا اور مظلوم کربلا نو یاد کر کے انہاں دے مصائب نو اگر مجالس اس شریک ہو کے اگر کوئی جاگ سکتا ہے، اس رات عبادت کرنا سنت مظلوم کربلا ہے۔ یہ او رات ہے علی دیاں دھیاں اس رات ستیاں نہیں، آرام وچ نہیں گزری یہ رات، اور یہ رات اصحاب نے بھی اپنا جس وقت
فوجاں ہوندیاں پیاں جمع، تو اس وقت ایک صحابی مولدہ کھڑا ہو کے آدھا جناب مسلم بن اوسجا، جس وقت امام مظلوم کربلا فرمایا کہ لوگ میری جان دے دشمن ہیں، میں تو کو اجازت دینا تساں ہک بنی ہاشم دا ہاتھ نپ کے تساں میں تو دور چلے ونجو، میں تو ہاری جنت دا ضامنہ۔ اس وقت جذبات اور احساسات جڑے اصحاب دے ہیں اس دے وچ مسلم بن اوسجا نے فرمایا کہ میرے امام اس زندگی دا کیا فائدہ جڑی تیرے بعد جیتنی، اور فرمایا کہ یبن اہرا یبن رسول اللہ، اگر میں کو 100 مرتبہ قتل کی توجہ تیری محبت اور پھر اسے دے ذرات ہوائے چوڑائے ونن پھر دوبارہ زندہ کی توجہ، میں 1000 مرتبہ بھی اس میرے اس جذبے دے وچ اس خواہش دے وچ ذرا برابر بھی فرق نہ آسی۔ پتہ یہ بھی ملتا ہے کہ جدہ اصحاب اس رات جمع ہیں تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دی طرفوں بی بی نے محسوس کی تھا کہ فوج اشکیا دی کافی تعداد ہے، لیکن میرے بھرا دی تعداد مختصر ہے، شاید اس مختصر تعداد دی وجہ تو مظلوم کربلا دے اصحاب اور صحابی گھبرا ونن اس جنگ تو اور میرے بھرا نو کلا چھوڑ دے ون۔ بی بی نے خواہش فرمائی، اظہار فرمایا، جدہ پیغام اصحاب تک پہنچا مظلوم کربلا دے صحابیاں نے آکھیا علی دی دھی نو ون کے آکھو اگر اعتماد نہیں اساں اپنیاں تلواراں دے نال اپنے سر قلم کر کے قربان کر سکتے ہیں جناب سیدہ دے فرزند دے اتے۔ اور مظلوم کربلا اس مقام تے فرمایا کہ اللہ نے میں کو او اصحاب عطا کیتن جڑے نہ میرے نانا کو ملے ہیں نہ میرے بابا کو ملے ہیں اور نہ ہی میرے بھرا حسن وہ اصحاب ملے ہیں، جڑا جوش اور جذبہ اور شہادت۔ یہ بھی راوی یاد ہے حبیب ابن مظاہر اس رات مسکران دے پے ہیں، صحابی یاد ہے میں پوچھے حبیب اج دی رات مہلت منگی گئی ہے، کل دا دن جنگ ہو بننی ہے، مسکرین دا کیوں ہے؟ یہ وقت مسکراہٹ دا نہیں۔ حبیب ابن مظاہر دن اس تو علاوہ مسکراہٹ دا کوئی وقت رہنا ہے کہ مظلوم کربلا دے اتے کل اساں قربان ہو بننا ہے، کل شہید ہو بننا ہے۔ اس تو سب تو بڑی خوشخبری اور اس تو سب اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ مظلوم کربلا جدہ مکہ تو گزرن ایک مقام ہے، بادیہ نشین لوگ رہندے ہیں، ایک ایسے مقام تو گزرن وسطی تو گزرن کیونکہ سفینہ نجات ہیں، کشتی نجات ہیں۔ امام جس وقت اس بستی تو گزرن ون کے انہوں دے خیام تو پتہ کی تینے کہ پانی ہے، انہاں آکھا پانی کوئی نہیں، ظاہر ہے وہ لوگ ایسے صحرا دے وچ ہیں۔ پھر فرمایا امام نے اپنا نیزہ نصب کیتا اور اس نیزے دی وجہ تو ایک چشمہ جاری ہویا جس تا پانی خود بھی پیتا اور وہ لوگ بھی سیراب ہو گئے۔ پھر امام نے فرمایا وہاب موجود نہیں، وہاب انہاں آکھیا گھر کوئی نہیں۔ فرمایا جس وقت واپس آوے اس نو آکھیں اگر تیں سفینہ نجات دے اتے سوار تھی منا ہوئے تو پھر اس مقام کو چھوڑ کے میدان کربلا آونے۔ وہاب عیسائی ہے مسلمان نہیں، جب واپس آئے اس کی تازہ شادی تھی ہوئی اور وہاب نے آ کے پوچھے کہ یہ چشمہ ظاہر ہے اس زمانے دے لوگ ایک صحرا دے وچ اگر پانی مل ونیا اس نو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ اس زمانے دے وچ سب تو بہترین چیز جڑی پانی اگر کہیں کو مل ونیا وہ بھی ایک صحرا دے وچ
انہاں دی خوشحالی دی انتہا ہوندی ہے۔ جس وقت وہب نے ڈٹھا کہ چشمہ پانی دا بڑا خوش ہویا، پوچھیا یہ چشمے دا واقعہ کیا ہے؟ انہاں کہا ایک نورانی چہرے والا جوان ہے جڑا کہ گھوڑے سوار ہے، اس نے تیرا نام بھی پوچھا ہے اور پانی دا پوچھا ہے، سسا کہ پانی موجود نہیں۔ اس نے اپنا نیزہ اسے زمین رکھے ہے، اس نیزے دی وجہ تو اتنا چشمہ جاری ہویا ہے اور خود بھی سیراب ہوئے، اور یہ اتنا لذیذ پانی اس چشمے دا۔ پھر فرمایا اس نے آنکھیں آئی کہ اگر وہاب تو کشتی نجات تے سوار تھی ہونا چاہتا ہے تو پھر کربلا آونے۔ یہ مسلمان نہیں، غیر مسلم آئی جدہ یہ موجزہ ڈٹھیسنا وطا ہے یا اے نبی ہے یا نبی دا فرزند ہے۔ پھر اس نے تیاری شروع کی تھی کربلا لے پاسے، اور اس کی والدہ جس طرح قمر لکھیا گیا ہے، اور اپنی بیوی دے نال یہ سفر جو جاری کیتے نے، یہ پہنچن کربلا۔ جدہ کربلا پہنچن مظلوم کربلا چھین تے فوجیاں دیاں کافی تعداد فوج اشقیاء دی مختصر جیاں خیمے مظلوم کربلا دے پوچھدا ہویا پہنچے مظلوم کربلا دے کو۔ پھر فرمایا میں چاہتا ہے ہاں کہ میں بھی مدد کراں، کیونکہ جس وقت ڈٹھیس یہ ایک ایسی مشکل ہے اور ایسی مصیبت ہے کہ سامنے فوجاں دشمن اور اس کی تعداد مختصر ہے۔ پھر نصف پوچھیا کس وجہ تو مرین دن، کیوں پہ مرین دن؟ ادھے میں قربان ہونا چاہنا، مدد کرنا چاہنا۔ مظلوم کربلا فرمایا اگر مدد کرنا چاہنا ہے سب تو پہلے ہے کہ تے کلمہ پڑھنا پوچھی۔ اس نے اتنا عشق اور محبت حسین ہو چکی ہے، اس نے آکھا جس دروازے تے آ گئے ہیں میرے تے علم چنائی اس طریقہ کیا ہوندہ ہے، میں تو اسے دائرے چاہ گئے ہیں جس مذہب نو تو قبول کرنا ہے۔ پھر اسلام دے دائرے چاہ گئے، تریے قبول کر گیدہ اسلام اور مظلوم کربلا دی حمایت واسطے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب وہب آ کے اجازت منگیے، آ کے پہلے سب تو پہلے اپنی والدہ نو آکھے، والدہ بہت خوش ہوئی ہے کہ میں تو چاہ دیئے ہاں کتنا دیر ہوئی ہے تاریخ دیئے انہوں اسلام گھناون دے وچ اور شہادت وچ بہت ہی مختصر جیاں وقت آئی غیر مسلم تو مسلم ایمان گھن آئے، اور ایمان گھن منجن تو بعد یہ جذبہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ مظلوم کربلا دی جدہ زیارت کر گی دیا نے، پھر اس تے اتے قربان ہونا شہید ہونا، یہ جذبہ بھی اس ایمان دا ثبوت ہے۔ اس نے آکھے میں تو چاہتی ہے ہاں کہ مظلوم کربلا تے تو قربان ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ تیری شادی تازہ ہوئی ہے، تازہ دن ایام ہوئے، تو کم از کم اپنی بیوی تو بھی پوچھ۔ تو یہ اپنی بیوی کو لایا ہے کہ میں مظلوم کربلا دی حمایت واسطے میدان جنگ چمننا چاہنا۔ اس نے آکھے شرط ہے کہ اگر تو چلا ویسے نہ بہشت میری شفاعت کریں، دوسری یہ ہے کہ تین تو چلے مننا ہے یہ میدان جنگ ہے، میں چاہ دیئے ہاں کہ تم فقط مظلوم کربلا نو ایک خواہش کریں کہ تیرے بعد میں جناب سیدہ عالیہ دی کنیز بڑھ کے رہا، میری باقی زندگی جناب سیدہ عالیہ دنال گزرنی۔ تو مظلوم کربلا کو لائن، مظلوم کربلا رجل نے فرمایا تو تازہ ایمان گھن کے آیا ہمیں، اور تھوڑا جیاں عرصہ گزرا ہے تو ایمان گھن کے آئیں، میں چاہتا نہیں تو تازہ مہمان ہیں، لیکن میں کربلا ایڈا غریب ہو گیا، میری شہنشاہت میری عزت مدینے چ دیکھے ہاں۔ تو اجازت ملی جنگ کی تھی،
جڑا جملہ میں آکھنا چاہنا جدہ شہادت مل گئی نا انہاں ملونہ نے یہ کیتا ہے کہ سر قلم کر کے نا او انہاں واپس مظلوم کربلا دے خیام والے پاسے اس سر دی بے حرمتی کیتی ہے۔ جس وقت جناب قمر جڑی اس دی والدہ آئی، کیونکہ اسلام تے احکامات تو آگاہ کوئی نہ ہیں، غیر مسلم تو ایمان گھن نہ آئیں، لیکن جذبہ عشق اتنا آئی وہ سر چاہ کے جناب وہب نے جناب قمر نے جڑی جناب وہب دی والدہ آئی اسے سر نو پھر فوج اشکیاء لے پاسے روانہ کیتا اور یہی جملے فرمائے جڑی چیز اسا راہ خدا چ دینے ہیں وہ واپس نہیں گھندے۔ تو نے جو اپنا پتر ہے جوان پتر دیا سر ملیا ہے فطرت آئی کہ اس نو چمے ہا گریا کرے ہا، لیکن اے جذبہ کہ اسا جڑی چیز راہ خدا چ لینے ہیں اس نو واپس۔ مظلوم کربلا نے جدہ فوجاں ہون لگیاں جمع میری سین مظلوم کربلا کو فرمایا اتنا فوجاں ہر روز جو 1000 دی تعداد 3000 دا لشکر 4000 دا لشکر 5000 دا لشکر ہر روز جو جمع پیا ہوندا ہے تیری مختصر فوج ہے، تو بھی اپنے کوئی دوست کوئی اصحاب جڑے کوفہ چین انہاں نو خط لکھے ہاں کوئی تا آوے ہاں تیری مدد واسطے۔ تو ایک خط مظلوم کربلا نے حبیب ابن مظاہر کو لکھے، اس خط وچ مظلوم کربلا لکھیا ہے کہ میں کربلا دے میدان چاہ گیا اور تو ساڑی معرفت رکھ دیں، اگر چاہتا ہے کہ میری مدد اور نصرت کرے تو پھر جلدی کربلا پہنچ۔ ایک کوفہ دے وچ کھانا کھا رہے آئی جدہ قاصد آئے، جدہ قاصد خط دیتا ہے، اس نے خط پڑھے، خط دی تحریر پڑھ کے رنا ہے اور فرمایا غلام نو جلدی نال گھوڑا آمادہ کر اور کوفہ تو فلاں مقام دے اتے بن کے میرا انتظار کریں، میں حبیب انشاءاللہ اس مقام تے پہنچ ویس۔ پھر اس دی اولاد اس دی بیوی نے کوئی بھی الفاظ نہیں کیتے کیونکہ مظلوم کربلا دی حمایت واسطے جا رہے آئی۔ حبیب او ہے جڑا حبیب معلم قرآن ہے، حافظ قرآن ہے کوفہ دے وچ، اور اتنا عزت اور احترام کر دیندہ ہے مظلوم کربلا دا جدہ بچپنا ہے مظلوم کربلا دے اگوں نہ ہی ٹردا، جدہ مظلوم کربلا ٹر ونے نہ ود پیران دی خاک مظلوم کربلا دی چھا کے اپنے اکھیں تھے لیندہ ہے۔ اتنی معرفت ہے، اس وجہ تو مولا لکھیا الرجل الفقیہ، ایسا خطاب فرمایا کہ ایسا مرد فقیہ دے نال مولا نے خطاب فرمایا۔ اس وہ مقام تے آ گیا، لیکن جدہ میں پہنچے نا تو غلام اپنے گھوڑے دے نال مخاطب آئی کہ اگر میرا سردار نہ آیا تو پریشان نہ ہوئیں، میں تیرے اتے سوار ہو کے کربلا دے وچ ویساں، میں نواس رسول دی مدد کرے ساں۔ جدہ حبیب نے اے لفظ سنن کہ غلام دے اتنا جذبات اور احساسات ہیں، اے بھی کربلا ونجنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ میری طرفوں تو آزاد ہے۔ جس وقت آزادی دا نام آیا فرمایا اتنا اے سردار اتنا اگر محبت کی تھی تو میری خواہش ہے کہ آزاد کی تھی میں بھی کربلا تیرے نال ونجنا چاہتا۔ بس اتنی پہرے دے باوجود سختی دے باوجود جتا فوجیاں دا پہرا آئی، لیکن فکر اور سوچ مظلوم دی حمایت کرنا آئی۔ جتنی بڑی مشکلات ہومن، جتنی بڑے پہرے ہومن،
اگر محبت ہوئے تو انہاں پہریاں دے وچوں جناب حبیب جس دا سن بہت ضعیف ہیں انہاں پہریاں دے وچوں کربلا پہنچے جدہ کربلا پہنچے نا مظلوم کربلا علم امامت نال جان دے ہیں امام نے خود انتظار کیتا ہے جدہ حبیب پہنچے کربلا پھر خیام دے وچوں پیام آیا ہے حبیب علی دی دھی دا سلام ہو پھر تاریخ دے وچ یہ جملہ ملتا ہے کہ حبیب نے اپنا سر پٹیا ہے کربلا دی ریت سرچ ملائیے تے رو کے آدھے حسین اتنا غریب ہو گیا ہے علی دی دھی نوکر تے سلام اجرکم من اللہ اجرکم علی دی دھی اتنا غریب ہو گیا ہے اکبر دا بابا کہ علی دی دھی نوکر تے سلام ایک ویلا وہ بھی آیا ہے یہی حبیب نماز دا ٹائم ہوئے ابو شمامہ سعدی یاد ہے مولا نماز دا وقت ہو رہا ہے پھر مظلوم کربلا فرمایا ون حبیب تم فوج اشکیانو آکھ سانو نماز پڑھن دے جدہ حبیب آکھے او فوج اشکیا نماز دے واسطے نماز دا احترام کریں دے ہوئے جنگ بند کر چھوڑو اسا نماز ادا کرنے ہیں حسین بن تمیم اللہ استلانت کرے اے آدھے نواس رسول دی نماز قبول ہوں دیئے باغی دی نماز قبول ہوں دیئے پھر اسے حبیب نو آیا ہے جذبہ اور غصہ استلانت کر کے آدھے نواس رسول جڑا کہ اصل نماز ہے جڑا کہ اصل دین ہے اس دن نماز اگر قبول نہیں تو پھر کس دن نماز قبول ہے اور جنگ کی تھی اس شہید ہویا ہے مظلوم کربلا پہنچے تو اصحاب دا فقط میں تذکرہ تبرکن عرض کیتا ہے میں جس مظلوم دا ذکر کرنا چاہنا مولا حسن کربلا موجود نہیں لیکن مولا حسن دی طرفوں دو بیٹے کربلا قربان ہوئے جناب حسن مسنہ امام حسن مجتبہ دے سب تو بڑے فرزند مسنہ آکھے اسے وجہ تو ویندے دوسرا حسن اور جناب حسن مسنہ دی شادی ہوئی مظلوم کربلا دی بڑی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ دے نال اور ایک کربلا موجود آئی زخمی ہویا ہے پھر اس کا علاج ہویا اور ایک کچھ سال زندہ رہی ہے حسنی سعادات حسن مسنہ تو چلیے اور عبداللہ شاہ غازی جڑا کہ ملک پاکستان دے وچ اگر کوئی امام زادہ ہے تو عبداللہ شاہ غازی ہے یہ حسن مسنہ دے نواسے ہیں پھر دوسرا شہزادہ جس کا ذکر کم کی تویند ہے ساری مجالس کچھ اصحاب دا اور کچھ ایسے شہداء دا تذکرہ بشک مختصر ہوئے ہونا چاہیے انہاں دا حق بھی ہے انہاں دا ذکر ہونا چاہیے جناب عبداللہ جس دا 9 یا 10 سال دا سن ہے یہ بھی امام حسن دا فرزند ہے جنہ کربلا دے غریب آکھے لوگوں میں غریب ہاں یہ کوئی جڑا میری مدد کرے مدد واسطے ایک ملعون تلوار چاہ کے مظلوم دی مدد واسطے آیا ہے تے جی میں ڈٹھیسنا عبداللہ نے دوڑ کے آیا ہے پہلے ہی کہ مظلوم کربلا تے تلوار چل ونیہا اس آ کے اپنے دوئے ہاتھ مظلوم کربلا دے اتے آ کے کھڑے کر کے دن اور تاریخ نے آکھے کہ اس دی تلوار دے نال ان دے دوہیں بازوں قلم ہو گئے جدہ بازوں قلم ہونے وقت جھنے آئے تے چاچے دی گود
تاریخ لکھ دیے ہرملا نے ود اتھا تیر مارے جناب عبداللہ دی شہادت ہو گئی۔ پھر تیسرا فرزند ہے جس کی عموماً شہادت پڑھی جاندی ہے، شہزادہ قاسم جس دا 13 سال دا سن ہے، جس نو امیر قاسم آہدن۔ میں علماء ہوں تحقیق کیتی پوچھیا، انہوں نے دسیا کہ امیر اس وجہ تو آدھے ہیں کہ اتنی نفیس ہے اے 13 سال دا قاسم، ہاتھ دے وچ قلم جو پاتا ہے نا تے داغ پائے گئے انگلیاں تے۔ اجرکم من اللہ، ایک گل یاد رہوے، ذہن چ رہوے کہ اتنی نفیس ہے حسن دا یتیم کہ ہاتھ چ اگر قلم پائیے تا ہاتھ دے اتے داغ بن گئے۔ تو اتنا اے بھی لکھ دن مورخین جدہ مدینہ تو ٹرے ہیں مظلوم کربلا، اے مردہ نال گھوڑے تے سوار نہیں ہوندہ، محمل چ ماں دے نال اس سفر کرتے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ کربلا غریب ہو گیا، مظلوم کربلا اپنے اصحاب چین دستے پہین، فلاں بھی شہید ہو ونجنا ہے، فلاں بھی شہید ہو ونجنا ہے۔ جناب شہزادہ قاسم 13 سال دا سن ہے، چاہندہ ہے جذبہ ہے کہ میں بھی قربان ہونا یا نہیں ہونا۔ کھڑے ہو کے ہاتھ بد کے آدھیں چاچا جان کیا میں بھی اس کربلا دی شہداء دے وچ میرا نام بھی ہے؟ مظلوم کربلا کوئی عجیب جیاں جواب لیتا ہے، نے آکھیا تیرا نام بھی ہے۔ فرمیندن قاسم تو اپنا پوچھ دیں، شہزادہ علی اصغر دا نام بھی ہے۔ جدہ سنے اسنا شہزادہ علی اصغر دا نام بھی ہے، آدھے چاچا جان کیا فوجاں خیمے چھ آوے سے؟ اللہ اکبر۔ پھر مظلوم کربلا پوچھا، او میرا یتیم اے دسا میری اتے قربان ہو ونجنا، شہید ہو ونجنا تیرے نزدیک کیسا ہے؟ فرمایا شہد تو بھی زیادہ لذیذ اور شیرین۔ جدہ شہداء ٹرتے رہ گئے، کافی دفعہ علماء لکھ دیں شہزادہ قاسم آویا، چاچا جان میں بھی میدان جنگ چ ونجنا چاہتا، میں بھی قربان ہونا چاہتا۔ اکبر دا بابا منہ چم کے آکھیا تو میرے حسن دی نشانی ہے، میں جدہ مشتاق ہوما بھرا دا دیدار واسطے میں تے گڑے دا، جے تو گیوں تو شہید ہو ویسے میں کس دی زیارت کرے ساں واپس بے چھوڑنا۔ تاریخ دیئے وقت خیام دے وچ کربلا دے وچ کوئی عجیب مامہن پترانو بلا کے آدیاں ہیں، سب تو پہلے تو قربان ہوئے، اکبر تو پہلے تو قربان ہوئے، کوئی ماں آدھی فلاں شہید تو پہلے تو قربان ہوئے، کوئی آدھی اسی میں بیگانی کف دیاں، میں بہر تو آئیاں، سب تو پہلے تو قربان ہوئے۔ جناب ام فروہ بھی فرمین دی اسی سب تو پہلے تو قربان ہوئے۔ یتیم آئے ماں دے خیمے جی میں جو دید پئیے نا ماں دی تے آدھی قاسم اجا زندہ ہیں۔ قاسم ایک جملہ آکھے جڑے رومن دے جڑے حالی تک بھی نہیں رونے۔ قاسم آدھائے یتیم کھڑے ونجے، اماں میں تیرے کول آندھا، تو آدھی حالی زندہ ہے، میں چاچے کول مہندہ، چاچا آدھائے میں کھی میں اجازت دے ماں، تو میرے بھیرا حسن دی نشانی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ وقت ٹر پئیے حسن دے یتیم نو نال گھن کے جیویں جو ڈٹھے مظلوم کربلا احترام واسطے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا او بھر جائی حکم دے میں آ، میں خیام اچ آ پاونیا۔ فرمایا جس نو غرض ہوں دیئے او ٹران دائے، میں حسن دے یتیم دی اجازت واسطے آئیاں۔ مظلوم کربلا فرمیندن میرے بھرا دی حسن دی نشانی ہے، 13 سال دا سن ہے، ایک کوئی جنگ دے قابل تا نہیں، اے تیرہ تلواراں دے قابل تا نہیں، کی میں بھیجاں؟ پھر او تعویز کھول کے جڑا خط آئی حسن مسموم دا مظلوم کربلا دے نا، اس وچ لکھیا ہویا ہے حسین
کربلا وچ میرا شہزادہ اجازت منگے میری طرفوں اجازت دے چھوڑے میری قربانی قبول چکرے جدہ پڑھے نا مظلوم کربلا نے ود نوہ بائیں حسن دے یتیم دے گل چپائنس تاریخ آدھئے اتنا رنائے کربلا دا غریب حسین سجے جھن گیا ہے قاسم کھبے جھن گیا ہے شریف بیٹھے ہو اگر کوئی بے ہوش ہو منجے اس تے اتے پانی سٹیا ویندہ ہے میں نے نہیں پتا تاریخ نے نہیں لکھیا اللہ جانے چاچا بھتریجا کی میں ہوشے چاہیں اجرکم من اللہ بس اوکھیں تبامیں سوکھے تیاری کرائیے تاریخ نے آکھے کوئی بھی ذرا ایسی نہیں جڑی شہزادہ قاسم کو آوے ہا سن جو چھوٹا ہائی پھر مظلوم کربلا نے امامہ بدھیا امامہ نے لڑ دنال تحت الحنک ولا چھوڑی پہران قطع کر چھوڑیا چاک کر چھوڑیا اور اے رسم ہائی عرب دے وچ اگر کوئی یتیمہ دی شکل بنا کے آوے تو اس تے رحم کی تویندہ مظلوم کربلا اے آخری حربہ کہ متہ حسن دے یتیم نو یتیم سمجھ کے اس دی حالت یتیمہ علی دیکھ کے متہ رحم چکریں حمید ابن مسلم آدھے کہ میں ڈٹھائے اس خیام دے وچوں ایک گھوڑے سوار جوان نوجوان ہائی جس تا چہرہ 14ویں دے چندر طرح اتنا خوبصورت ہائی جس نو دشمن بھی آدھا پیا ہے 14 دا چند رومن والا زادار ماتمی حسن دا یتیم میدان چاہے دو روایتین جنہاں نو نقل کی تویندہ ہے ایک ارزق نامی ملون ہے جڑا 100 بندے نال کلا لڑدا عمر سعد نے کہ آدھے ون استنال لڑ اے آدھے میری توہین 13 سال دے نال لڑنال اس نے اپنے 4 بیٹے آئیں 4 بیٹے بھیجن مظلوم کربلا دے بھیرا عباس نے شاگردی حسن دے یتیم نو قبول کی تائی ٹبیت غازی آئی جی میں جو اے ظالم دا پتر آئے عباس نے فرمایا سجو حملہ کر ایدہ پتر فنار ہویا پھر فرمایا کھبے حملہ کر دوسرا پتر بھی فنار ہویا 4 پتر ارزق دے مارے گئیں 10 دے رائن ارزق پھر آیا انتقام دے واسطے کہ میرے پتر مارے گئیں جلا انتقام دے واسطے گھوڑے تے سوار ہویا ہے غازی دی آواز آن دیئے سنبھل کے حملہ کریں او حسن دا یتیم جنا ارزق آیا ہے عباس نے فرمایا زین ذوالجناح تے کھڑا ہو کے حملہ کر حسن دا یتیم 13 سال دا ہی حملہ کیتا نے ارزق نو بھی فنار کیتا پھر عمر سعد نے اعلان کیتا اے 13 سال دا ہاشمیے کلیاں نہ لڑو سارے چاروں طرف حملہ کرو فوجاں چاروں طرف آ گئیاں ہیں کوئی تلوار مریندا آئی کوئی تیر مریندا آئی ایک ظالم نیزہ مارا زین ذوالجناح تے سنبھل نہیں سکیا حسن دا یتیم زمین دی زینت بڑن آدن چاچا یتیم دا آخری سلام یتیم دی مدد کو آویں ود کربلا دا غریب فوراً پہنچائے فوجاں نو ہٹیں دائے لیکن حسین دے پہنچن تو پہلے سجے دے گھوڑے کھبے بھج گئے ہیں تاریخ آدھیے مظلوم کربلا جنا حسن دے یتیم دی لاش چاہی آئی سینے نال لائی آندہ آئی تے خیام آلے پاسے کی دیوائندہ آئی والقاسم دی لاش اتنی لمبی ہو گئی آئی ریت دے اتے خاتان دے کی چیندے آئین جوڑ سلامت نائن آنکھیں اکبر دی لاش دے نال سما دیتا ہے دوئے ہاتھ چرکھے نائن اکبر و قاسم دی لاش تے ادائی ملا اللہ میری قربانی قبول فرما ملا اللہ راضی ہے میں اکبر دیتا ہے
میں قاسم نتائے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کریم اللہ اس ذکر نو قبول فرما، کریم اللہ اس ذکر دے صدقے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، کریم اللہ حاضرین دے نیک حاجات پورے فرما، مریض مومنین و شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص اس ذکر دے صدقے اعجاز حسین دی ہمشیرہ اور مولانا حاجی اختر حسین صاحب دے فرزند اور گھر دے وچ بھی جو تکلیف ہے، اس تو علاوہ کچھ مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں، صدقہ اس ذکر دا شفاء کاملہ کلی عطا فرما، بے اولاد مومنین و اولاد نرینہ صالح عطا فرما، کریم اللہ اس ذکر دا صدقہ مومنین دے گھرن و آباد و شاد فرما، مومنین دی حفاظت فرما، مومنین و آفات و بلیات و محفوظ فرما، کریم اللہ اس ذکر دے صدقے مومنین و شر شیطان شر دشمنان تو محفوظ فرما، مومنین دے درمیان اتحاد اور اتفاق دی برکت عطا فرما، کریم اللہ اس ذکر دا صدقہ اس ادارے دی بنیاد رکھن والے خدمت کرن والے مرحومین دی مغفرت فرما، حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرما، انہاں دے درجات بلند فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما، کریم اللہ ملک پاکستان وچ مختلف مقامات شہراں دے وچ جلوس عزا مجالس عزا ہو رہی ہیں، انہاں دی خود حفاظت فرما، کریم اللہ اس دور شیعان حیدر قرار دا تحفظ فرما، دشمنان شیعت دشمنان عزاداری کو نست و نابود فرما، سرحدی و رہبر امام زمانہ دے ظہور دے وچ تعجیل عنایت فرما، شکو امام دی زیارت تو مشرف فرما، کریم اللہ آل محمد دی ذکر دا واسطے جڑے بیٹھن اگر جنہی دعائیں دلوں دے وچ رکھتے ہیں، میرا اللہ تو علیم بذات الصدور ہیں، انہاں دی حاجات پوریاں فرما، جڑے اس ذکر شریک ہوئے میرا اللہ ساریاں کو مظلوم کربلا دے روز دی زیارت نصیب فرما، کریم اللہ ساری عبادت اس ذکر و مصائب انہاں دا وہنا اپنی عبادت شمار فرما، کریم اللہ ساری دعائیں مستجاب فرما، بحق نبی و آلہ الاطہار، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد متوجہ بالزیارت۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم یا شفیع المذنبین، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سبط نبی الرحمہ وسید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم یا علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، السلام علیکم یا محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیکم یا علی ابن محمد النقی الناصح الامین، السلام علیکم یا حسن ابن علی العسکری، السلام علی الوصی من بعدہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان ودافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید اپنے اپنے مرحومین واسطے بالخصوص اس ادارے دی بنیاد رکھن والے اور خدمت کرن والے مرحومین واسطے ایصال فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث هذا الكلام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات واحشرهم مع النبي والأئمة الأطهار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری.